سب سے اول تھا جس کو بنایا گیا، تاج ختم نبوت سجایا گیا، ایسی تصویر محبوب کی کھینچ لی، خود خدا کو بنا کر سرور آ گیا۔ یا اللہ حضور دی سکی بہن بھی نہیں بنائی، سکا بھرا بھی نہیں بنایا۔ اللہ فرماتے میں نے جان بوجھ کر نہیں بنایا تاکہ کوئی مکے کا بندہ، کوئی مدینے کی عورت میرے محبوب کا چہرہ انور دیکھ کر یہ نہ کہے ایدہ متھا فلانے ورگا، اکھاں فلانے ورگیاں، ہاتھ فلانے ورگا، پنو عقل والو۔ اللہ نے فرمایا میں نے ورگے والا ورگا ہی پاٹ دیا ہے، نہ کوئی میرے ورگا نہ کوئی ایدے ورگا۔ میں خالقیت میں بے مثال، یہ بشریت میں بے مثال، میں رب العالمین، یہ رحمت للعالمین۔ میری کرسی پہ آ کوئی نہیں سکتا، قیامت تک ختم نبوت کی کرسی پہ آ کوئی نہیں سکتا۔ پیدا ہوگا آل رسول بنا دوں گا، تو ہاں کرے گا حلال کر دوں گا، تو نہ کرے گا حرام کر دوں گا، تو بیٹھ جائے گا زمین کو پستی دے دوں گا، تو کھڑا ہو جائے گا، آسمان کو بلندی دے دوں گا، تو مسکرائے گا، میں چاند اور ستاروں کو روشنی عطا کر دوں گا۔ میرے حبیب تو کالی کالی زلفیں چہرے پہ ڈال، میں رات بنا دوں گا، تو زلفیں ہٹا میں دن بنا دوں گا، تو غصے میں آئے گا جہنم بنا دوں گا، تو راضی ہو میں جنت بنا دوں گا۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ وصحبہ نجوم الہدى۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا ایہا الناس ان ربکم واحد وَأَبَاكُمْ وَاحِدٌ وَدِينَكُمْ وَاحِدٌ وَنَبِيَّكُمْ وَاحِدٌ لَا نَبِيَّ بَعْدِي۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء۔ رسول مجتبیٰ کہیے، محمد مصطفیٰ کہیے، خدا کے بعد بس وہ ہیں، پھر اس کے بعد کیا کہیے۔ شریعت کا ہے یہ اسرار، ختم الانبیاء کہیے، محبت کا تقاضا ہے کہ محبوب خدا کہیے۔ جبینوں رخ محمد کے تجلی ہی تجلی ہیں، جسے شمس الضحیٰ کہیے،
جسے بدر الدجا کہیے۔ جب ان کا ذکر ہو دنیا سراپا گوش بن جائے، جب ان کا نام آئے مرحبا صلی علی کہیے۔ خاتم الانبیاء کی ذات ہے وہم و گما سے بلند، خدا کا حسن انتخاب انتخاب لا جواب۔ نہ جب تھا نہ اب ہے نہ ہوگا میسر، شریک خدا اور جواب محمد۔ حضرات علماء کرام، مشائخ اعظام، بزرگوں، ساتھیوں، ختم نبوت، اصحاب رسول اور اہل بیت کے عاشقوں، دعوت و تبلیغ کی نسبت سے پہلی مرتبہ آپ حضرات کی زیارت اور ملاقات ہو رہی ہے، اور آج کی خوبصورت ملاقات کا ذریعہ یادگار اسلاف، پیکر اخلاص، اس علاقے کی آن جان، علماء حق کی پہچان، جناب حضرت مولانا حافظ غلام رسول صاحب میرانی دامت برکاتہم العالیہ، پرخلوص محبت بھری دعوت پر حاضر ہوا۔ 45 منٹ بیان ہوگا عقیدہ ختم نبوت پر۔ مجمع بہت سست ہے، سویا ہوا ہے، سوچ رہا تھا کہ میں پتہ نہیں قبرستان میں خطبہ پڑھ رہا ہوں، کسی کی سبحان اللہ نہیں نالا۔ دائیں بائیں اسٹیج پر علماء جلوہ افروز ہیں، ان حضرات کے میں نام نہیں جانتا، لیکن یہ سارے میرے سر کا تاج ہیں، میری آنکھوں کا نور بھی ہیں، میرے دل کا سرور بھی ہے۔ میرے بیان کے اندر اللہ کا قرآن ہوگا، مدنی کا فرمان ہوگا، جنت کا سامان ہوگا، راضی رب رحمان ہوگا، ماننے والا جنہوں نے کلمہ پڑھا ہے وہ اونچی بولیں ذرا، ماننے والا۔ جب آپ توجہ کے ساتھ بیان سنیں گے تو انشاءاللہ انسانی غم دور ہو جائیں گے، دل و دماغ پر نور ہو جائیں گے، اعمال نامے رشک طور ہو جائیں گے، خدا تعالی بے حد مسرور ہو جائیں گے۔ عقیدہ ختم نبوت دین و اسلام کا اساسی اور بنیادی عقیدہ ہے، ملت کا مرکزی نقطہ ہے۔ 1400 سال، کتنے؟ 1400 سال سے اس پر اتحاد اور اتفاق ہے کہ ذات مصطفیٰ پر میرے اللہ نے ہر قسم کی نبوت اور رسالت کا دروازہ، آواز نہیں آئی آپ کو نہیں پتا، نبوت اور رسالت کا دروازہ بند کر دیا ہے۔ حافظ صاحب کی دعوت پہ آنے والوں، صرف نبوت کا دروازہ بند نہیں ہوا، میرے اللہ نے 2 دروازے بند کر دیے ہیں۔ قیامت تک نبوت کا دروازہ بھی بند ہو چکا ہے، صحابیت کا دروازہ بھی بند ہو چکا ہے۔ پیر عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اللہ نے وہ سانچہ ہی توڑ دیا، اللہ نے وہ سانچہ ہی توڑ دیا
جہاں سے نبی پیدا ہو کے آتے تھے قیامت تک کوئی مائی پیدا نہیں ہو سکتی جس سے کوئی نبی پیدا ہوگا. اس لیے ملت اسلامیہ کو کیا کہا میں نے؟ ایک ملت اسلامیہ کا قائد ہے. سبحان اللہ کہو ذرا. پہنچ گئے ہیں. ملت اسلامیہ کو توجہ نہیں آپ کی. ملت اسلامیہ کو اب کسی چشمہ فیض مصدر خیر کی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ رہتی دنیا تک صرف 5 منٹ مجھے دے دو پھر میں موٹر وے چڑھتا ہوں. رہتی دنیا تک میرے آقا کا رحمت والا منبع کافی بھی ہے، شافی بھی ہے، اور قیامت والے دن ساقی کوثر حوض کوثر کے حوض کوثر دنیا تو درکنار، آخرت میں نہ خشک ہوگا نہ ختم ہوگا. جام بھر بھر کر میرے آقا ابو بکر کے ہاتھوں غلاموں کو پلائیں گے. علماء کی نظر کروں حافظ صاحب، اگرچہ میں قدا سے اٹھ کے چل دیا وہ ساقی، اگرچہ میں قدا سے اٹھ کے چل دیا وہ ساقی، وہ میں وہ خم وہ صراحی وہ جام ابھی باقی ہے. رشد و ہدایت کی تقسیم کا سلسلہ. میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں آپ ذرا غور کریں. جب میرے اللہ نے رشد و ہدایت کی تقسیم کا سلسلہ جاری کیا تو ابو البشر سیدنا آدم علیہ السلام سے شروع فرمایا، اور خاتم الانبیاء امام الانبیاء اکمل الانبیاء کے سر پر ختم نبوت کا تاج سجا کر اللہ نے رشد و ہدایت کا خزانے کی تقسیم کو ختم کر دیا. یوں سمجھ لو جو دامن خدا میں تھا وہ سب اللہ نے دامن مصطفیٰ میں ڈال دیا ہے. علماء کرام، طالب علم، قرآن مجید کی 100 آیت 200 احادیث رسول جو ختم نبوت پہ دلالت ہے. ایک آیت ہی کافی تھی. اللہ کہہ دیتے کہ میرا نبی آخری. اہمیت دیکھو، ایک آیت کافی تھی مسلمان کے لیے. رسول اللہ کا ایک فرمان کافی تھا. لیکن مسئلے کی اہمیت کا اندازہ کرو کہ 100 آیات 200 احادیث اور خلیفہ بلا فصل جانشین مصطفیٰ نے اس مسئلے کو بچانے کے لیے 1200 صحابہ کو قربان کرا دیا، جس میں بدری صحابہ بھی موجود تھے، اور یہ بتا دیا کہ جو ختم نبوت کی کرسی کی طرف میلی آنکھ سے دیکھے گا اس پر صدیق اکبر کا فتویٰ جاری کر دیا جائے گا. نہیں مجھے مزہ نہیں آیا، بلند آواز سے کہو. میں حافظ صاحب پھر ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں. ختم نبوت کی حفاظت کا تاج، ختم نبوت کی حفاظت کا تاج اللہ نے صدیق اکبر کے سر پہ سجا دیا، اور قرآن مجید کی حفاظت کا تاج میرے رب نے فاروق اعظم کے سر پہ سجا دیا ہے. جن کا ایمان تازہ ہوا ہے بلند آواز سے سبحان اللہ کہو. اس لیے میں کہتا ہوں ختم نبوت اللہ کا قانون ہے، محمد الرسول اللہ کی آبرو ہے، قرآن و حدیث کا محور بھی ہے، مرکز بھی ہے، ہماری جان بھی ہے، عقیدہ ختم نبوت ہمارا ایمان بھی ہے. جن کا ایمان ہے ذرا بلند آواز سے بولیں. ذرا سورج 9 کروڑ میل دور ہے. سورج 9 کروڑ میل دور ہے. روشنی ہر جگہ پہ ہے.
میرے آقا مدینے میں ہیں، نبوت ہر جگہ موجود ہے۔ اب تھوڑا سا میں ذرا موٹر وے کی طرف آ جاؤں، پھر اس سے پہلے میں ایک جملہ کہتا ہوں۔ علاقہ پنو عقل والو، سوئی کا سوراخ، سوئی کا سوراخ، سوئی کے سوراخ سے اونٹ داخل ہو سکتا ہے نہیں، حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، اونٹ سوئی کے سوراخ سے گزر سکتا ہے، چاند بے نور ہو سکتا ہے، ستارے بے نور ہو سکتے ہیں، کراچی کا سمندر ابلے، ساری دنیا غرق ہو سکتی ہے، قیامت تک کوئی نیا نبی جن کا عقیدہ وہ تو بولے نظر، جنہوں نے ماں کا پیا ہے، فیڈر کا نہیں، جنہوں نے ماں کا پیا ہے دودھ وہ بول لیں قیامت تک کوئی نیا نبی۔ 9 ذی الحج جمعہ کا دن، عرفات کا میدان، آخری نبی پر آخری نبی پر آخری وحی آ رہی ہے، جبریل علیہ السلام آ گئے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج دین کامل اور مکمل ہو گیا، حضور کا وجود مکمل ہے، ورود مکمل ہے، کامل اور اکمل ہے۔ جس امت کو حضور جیسا نبی مل جائے، جس امت کو حضور جیسا پیشوا مل جائے، رہبر اور رہنما مل جائے، اللہ نے ہمیں حضور دے دیا، حضور نے ہمیں خدا دے دیا، لا الہ الا اللہ، خدا اپنی خدائی میں وحدہ لا شریک، محمد اپنی نبوت میں وحدہ لا شریک، خدا کی کرسی پہ جا کوئی نہیں سکتا، قیامت تک محمد کی کرسی پہ آ کوئی نہیں سکتا۔ تھوڑا سا میرے ساتھ تعاون کرے۔ سب سے اول تھا جس کو بنایا گیا، تاج ختم نبوت سجایا گیا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ سب سے اول تھا جس کو بنایا گیا، تاج ختم نبوت سجایا گیا۔ ایسی تصویر میری طرف، ایسی تصویر محبوب کی کھینچ لی، ایسی تصویر محبوب کی کھینچ لی، خود خدا کو بنا کر سرور آ گیا۔ پنجابی تو شاید نہیں سمجھتے، حضور کی سکی بہن بھی کوئی نہیں، سکا بھائی بھی کوئی نہیں، سمجھ گئے؟ سکی ہمشیرہ نہیں، سکا بھائی بھی نہیں ہے۔ یا اللہ کیوں نہیں بنایا؟ اللہ فرماتے میں نے جان بوجھ کر نہیں بنایا۔ پنو عقل کے اندر کسی کے ہاں بچہ پیدا ہو تو محلے کی عورتیں، رشتہ دار عورتیں آ جاتی ہیں، بچہ دکھاؤ، دیکھنے کے بعد پتہ کیا کہتی ہیں؟ اس کی پیشانی جو ہے نا، اردو بول رہا ہوں ویسے تو ہے پنجابی، یہ متھا باپ ورگا، یہ اکھاں دادے ورگیاں، یہ نک فلانے ورگا، یہ منہ فلانے ورگا۔ یا اللہ حضور دی سکی بہن بھی نہیں بنائی، سکا بھرا بھی نہیں بنایا۔ اللہ فرماتے میں نے جان بوجھ کر نہیں بنایا تاکہ کوئی مکے کا بندہ، کوئی مدینے کی عورت میرے محبوب کا چہرہ انور دیکھ کر یہ نہ کہے ایدہ متھا فلانے ورگا، اکھاں فلانے ورگیاں، ہاتھ فلانے ورگا۔ پنو عقل والو، اللہ نے فرمایا میں نے ورگے ورگے والا ورگا ہی پاٹ دیا ہے، نہ کوئی میرے ورگا نہ کوئی ایدے ورگا۔ میں خالقیت میں بے مثال، یہ بشریت میں بے مثال، میں رب العالمین، یہ رحمت للعالمین، میری کرسی پہ آ کوئی نہیں سکتا، قیامت تک ختم نبوت کی کرسی پہ آ کوئی نہیں سکتا۔ نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ ماشاءاللہ اللہ نے جلسہ کیا ہے،
اللہ نے خود کی ہے، 2 جلسے کیے ہیں، کتنے؟ اور قرآن میں اشتہار موجود ہے، جس طرح حافظ صاحب نے اشتہار چھپایا۔ حافظ صاحب کے پاس بھی کوئی گدڑ سنگھی ہے، میں نے بڑا انکار کیا، ان کا اتنا ہی اصرار، میں نے انکار، ان کا اصرار، میں کہا خدا کے لیے اتنا سفر نہ کراؤ، کہ نہیں آنا پڑے گا، پتہ نہیں کیا یاسین پڑھتا رہا، یہ پتہ نہیں کیا پڑھتا رہا، سبحان اللہ کہو ذرا۔ میرے اللہ نے بھی 2 جلسے کیے ہیں، سنو ذرا کاروائی۔ ایک توحید کا کیا، ایک رسالہ، میں بڑا مختصر کر رہا ہوں، اور میں نے وقت حافظ صاحب سے پوچھ لیا ہے، انشاءاللہ ترکی کا طیارہ لیٹ ہو سکتا ہے، میرا بیان لیٹ نہیں ہوگا، میں جمہوریت کا قائل ہوں، سبحان اللہ کہو ذرا۔ مجھے پتا ہے کہ مہمان بہت زیادہ ہیں، تھوڑا سا قرآن سن لو ذرا۔ اللہ نے فرمایا وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين۔ سارے نبیوں کو جمع کیا، کتاب دوں گا، حکمت دوں گا، نبوت دوں گا۔ اگلا جملہ سننا، پھر اس پہ میں نے 5 منٹ کھڑے ہونا۔ ثم جاءکم رسول، تمہارے بعد میرا ایک ایسا رسول آئے گا، تمہارے بعد میرا ایک رسول آئے گا، تمہارے بعد بولو گے تو اگلا جملہ سن، تمہارے بعد میرا ایک رسول، یا اللہ وہ کیسا ہوگا؟ اب سوال شروع ہو گیا، میری طرف دیکھنا ذرا، اب سوال شروع ہو گیا، یا اللہ ہمارے بعد آئے گا وہ کیسا ہوگا؟ آواز آئی وہ ایسا ہوگا، وہ چلے گا تو بادل بھی اس کے اوپر سایہ کریں گے۔ یا اللہ وہ کیسا ہوگا؟ فرمایا وہ پیشانی مجھے دکھائے گا، میں قبلہ ہی بدل دوں گا۔ یا اللہ وہ کیسا ہوگا؟ جن گلیوں سے گزر جائے گا کئی دن تک ان گلیوں سے خوشبوئیں آتی رہیں گی۔ یا اللہ وہ کیسا ہوگا؟ فرمایا اس کے سونے کا وقت آئے گا، میں اس کو کعبے کے اندر سلا دوں گا۔ یا اللہ وہ کیسا ہوگا؟ اشارہ کرے گا چاند 2 ٹکڑے ہو جائیں گے، اشارہ کرے گا مٹھی والی کینکریں کلمہ پڑھ لیں گے، پتھر بھی اس کو سلام کریں گے۔ یا اللہ وہ کیسا ہوگا؟ آواز آئی وہ ایسا ہوگا، کبھی فرش پر چلے گا، کبھی عرش معلیٰ کا مہمان بن جائے گا۔ یا اللہ وہ کیسا ہوگا؟ فرمایا وہ حسین بن کر آئے گا، نازنین بن کر آئے گا، محجبین بن کر آئے گا، دل نشین بن کر آئے گا، نہیں وہ ساری کائنات سے بہترین بن کر آئے گا۔ حافظ صاحب بیٹھے ہیں، چلے گئے، ویٹو کر گئے۔ یا اللہ وہ کیسا ہوگا؟ چلو میں آپ کو ہی سناتا ہوں۔ یا اللہ وہ کیسا ہوگا؟ آواز آتی ہے اس کا مقام اور مرتبہ اتنا بلند و بالا ہوگا۔ ساری دنیا خدا کو تلاش کر رہی ہے، خدا اپنے حبیب کو عرش پہ بلا کے خود ملاقات کر رہا ہے۔ جو اونچا سبحان اللہ کہے گا اس کا اونچا شان ہوگا، جو آہستہ کہے گا اس کا کوئی اور ہی پروگرام ہوگا۔ یا اللہ وہ کیسا ہوگا؟ اللہ نے فرمایا وہ ایسا ہوگا۔ اللہ فرماتے میرا حبیب تو قدم اٹھا، میں سنت بنا دوں گا، تو گفتگو کرے گا میں حدیث بنا دوں گا، تو عمل کرے گا میں شریعت بنا دوں گا، تیرے نکاح میں جو عورت آئے گی مسلمانوں کی اماں بنا دوں گا، تیرے گھر پیدا ہوگا آل رسول بنا دوں گا، تو ہاں کرے گا حلال کر دوں گا، تو نہ کرے گا حرام کر دوں گا، تو بیٹھ جائے گا زمین کو پستی دے دوں گا، تو کھڑا ہو جائے گا آسمان کو بلندی دے دوں گا، تو مسکرائے گا میں چاند اور ستاروں کو روشنی عطا کر دوں گا۔ میرے حبیب تو کالی کالی زلفیں چہرے پہ ڈال، میں رات بنا دوں گا، تو زلفیں ہٹا میں دن بنا دوں گا، تو غصے میں آئے گا جہنم بنا دوں گا، تو راضی ہو میں جنت بنا دوں گا۔ مزہ نہیں آیا، مجھے مزہ نہیں آیا۔ اہل سنت والجماعت علماء دیوبند کا عقیدہ سن لو،
جب تک ہمارا ایک مولوی زندہ ہے نا ختم نبوت کے قانون میں نہ کوئی چھیڑ چھاڑی کر سکتا ہے نہ ترمیم کر سکتا ہے. اب وہ قائد جمعیت نہیں ہے، قائد ملت اسلامیہ ہے. نعرہ تکبیر! قائد ملت اسلامیہ مولانا فضل الرحمان، قائد ملت اسلامیہ مولانا فضل الرحمان. اپنے نہیں غیر بھی بیعت کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں. اپنے تو اپنے غیر بھی کہتے ہیں کہ ہم اس کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں. کیوں کہ 72 سال 72 سال شیر بہادر دلیر سپریم کورٹ میں کھڑے ہو کر جج سے یہ کہتا ہے جج صاحب 72 سال سے میں سپریم کورٹ نہیں آیا، آج آیا ہوں تو ختم نبوت کی پاسداری کے لیے آیا ہوں. نعرہ تکبیر! نعرہ تکبیر! قائد ملت اسلامیہ مولانا فضل الرحمان، قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان. اس لیے تو میں کہتا ہوں پنو عقل والو، ختم نبوت کی آواز ابو بکر کی آواز ہے، عمر و عثمان علی کی آواز ہے، نانا قاسم نانوتوی رشید احمد گنگوہی کی آواز ہے، نانا ختم نبوت کی آواز مولانا لاہوری کی آواز ہے، ختم نبوت کی آواز مولانا غلام غوث ہزاروی کی آواز ہے، ختم نبوت کی آواز مفتی محمود کی آواز ہے. پنو عقل والو، ختم نبوت کی آواز جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان ہے. لوگ کہتے ہیں آپ ٹھیکیدار ہیں. شاہ صاحب تشریف لے آئے ہیں، یہ میرے برطانیہ کے بھی ساتھی ہیں، سبحان اللہ کہو، پاکستان کے بھی ساتھی ہیں، اور آپ کے جلسے کی تاریخ بھی شاہ صاحب نے لی ہے لندن کے اندر، سبحان اللہ کہو. ہم برطانیہ میں تھے، انگلینڈ جس کو آپ لندن کہتے ہیں، تو شاہ صاحب نے کہا جی میرے بڑے محبت کرنے والے ہیں، عقیدت مند ہیں، تو مہربانی فرمائیں آپ ان کو تاریخ دیں. تو میں نے کہا شاہ صاحب راستہ بڑا پرخطر ہے. شاہ صاحب کہنے لگے میں تلاوت کروں گا راستہ انشاءاللہ کھل جائے گا. سبحان اللہ کہو. بہت ڈر لگتا ہے آپ سے، سبحان اللہ کہو ذرا. آپ کے علاقے میں کچے ہیں، ہمارے علاقے میں پکے ہیں. ختم نبوت، ادھر دیکھو میری طرف، اور لال رومال والے ادھر دیکھو. ختم نبوت وہ عقیدہ ہے جس عقیدے پر انسان کی نجات ہونی ہے، بخشش ہونی ہے. جاؤ مولانا ہزاروی کو پڑھ کر دیکھو، ایک ہی بیٹا تھا، کتنے؟ وہ بیمار تھا، گھر میں لے آئے، ادھر سے گاؤں والے لوگ آئے، حضرت قادیانی آ گئے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آؤ مناظرہ کر لو. بات سمجھنے والی، آؤ مناظرہ کرو، لاؤ کو مولوی. مولانا ہزاروی کے پاس لوگ آئے، انہوں نے کتابیں اٹھائی اور اسٹیشن کی طرف پہنچے. جب اسٹیشن پر پہنچے تو خبر آئی کہ حضرت بچہ فوت ہو گیا ہے. جنازے کا مسئلہ ہے، بچہ فوت ہو گیا ہے. اب سنو اہمیت دیکھو مسئلے کی. فوت ہو گیا، جنازہ پڑھا. فرمانے لگے تم جنازہ پڑھاؤ، میں عقیدہ ختم نبوت پر دلائل دینے کے لیے قادیانیوں کا کلا کما کرنے کے لیے جا رہا ہوں اور لوگوں کا ایمان بچانا چاہتا ہوں. کیوں؟ جنازہ فرض کفایہ ہے، ختم نبوت کی حفاظت کرنا فرض عین ہے. اس لیے ختم نبوت کا عقیدہ اور میرے بزرگوں کا عقیدہ حضور کے بارے میں اللہ غفور الرحیم ہے. کہو بے شک. آواز نہیں آئی؟
اللہ غفور الرحیم ہے، محمد رؤوف الرحیم ہے، اللہ قادر قدیر ہے، محمد سراج منیر ہے، اللہ لا ریب ہے، محمد بے عیب ہے، وہ رب ہے، یہ شاہ عرب ہے، وہ ذوالجلال ہے، یہ آمنہ کا لال ہے، اس کی ربوبیت ہے، اس کی نبوت ہے، اس کی خدائی ہے، اس کی مصطفائی ہے، وہ رب العالمین ہے، یہ رحمت للعالمین ہے، اس کی بخشش ہے، اس کی سفارش ہے، اس کی عبادت ہے، اس کی اطاعت ہے، وہ دینے والا ہے، یہ لینے والا ہے، وہ دیتا رہے گا، یہ لیتا رہے گا، اسے دینا آتا ہے، اسے لینا آتا ہے، اس کا خزینہ بڑا ہے، اس کا سینہ بڑا ہے، اس کا سینہ بڑا ہے، وہ ہے، یہ ہے، وہ یہ نہیں، یہ وہ نہیں، وہ راج والا ہے، محمد معراج والا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ کے بھی 12 حروف ہیں، محمد الرسول اللہ کے بھی 12 حروف ہیں، لا الہ پہ بھی کوئی نقطہ نہیں، محمد الرسول اللہ پہ بھی کوئی نقطہ نہیں۔ خدا بتانا چاہتا ہے میرے جیسا معبود کوئی نہیں ہے، اس جیسا محبوب کوئی نہیں ہے۔ اس محبوب کی کرسی پہ ایسے بندے کو بٹھانا چاہتے ہو جس کو نہ عقل، نہ شکل، نہ رنگ، نہ ڈھنگ، ساری دنیا تنگ، جس کو روزانہ 100 مرتبہ پیشاب آتا تھا، نیچے والا بٹن اوپر، اوپر والا نیچے لگا لیتا تھا، دایاں بوٹ بائیں میں، بایاں دائیں میں، اس کو تو عقل ہی نہیں، اس کو نبوت کی کرسی پہ بٹھا رہے، بے وقوف لوگ ہیں۔ توجہ رہے میری طرف، ہم یہ کہتے ہیں حضور کے بعد نبی آنا کوئی نہیں، نبی سارے بولو، سارے بولو، حضور کے بعد نبی آنا کوئی نہیں، وہ کہتے ہیں آنا ہے، میں کہتا ہوں پھر کانا ہے۔ ایک کالا ہے، ایک کانا ہے، سبحان اللہ، سمجھے؟ یہ نبی نہیں، یہ غبی ہے، یہ ذلی نہیں، یہ شیخ چلی ہے، انگریزوں کی بلی ہے، یہ بروزی نہیں، یہ موزی ہے۔ جب تک ختم نبوت کا ایک پروانہ موجود ہے، جب تک دیوانہ موجود ہے، سن لو پنو عقل والو، حکمرانوں تم بھی سن لو، چینی مہنگی کر دو برداشت کر لیں گے، بجلی نہ دو برداشت ہو جائے گی، گیس کھا جاؤ برداشت ہو جائے گی، لیکن یاد رکھو اس ملک کے اندر جب تک ایک بھی ختم نبوت کا پروانہ موجود ہے، نبوت کے پرچم کو سرنگوں نہیں ہونے دیا جائے گا۔ نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، ہر حال میں حق بات کا اظہار کریں گے، منبر نہیں ہوگا سرے دار کریں گے، جب تک منہ میں ہے زبان سینے میں ہے دل، کاذب کی نبوت کا انکار کریں گے، کاذب کی نبوت کا، سب کی آواز ہے، کاذب کی نبوت کا۔ میں تو فخر السادات قاری انوار الحسن شاہ صاحب تھے، قاری انوار الحسن شاہ صاحب دامت برکاتہم، میں حیران ہوتا ہوں، بڑے بڑے جلسے یہ چھوڑ دیتا ہے، لیکن اس جلسے پہ پتہ نہیں کیوں ہر سال آ جاتا ہے۔ لاہور کے جلسے چھوڑ دیتے، فیصل آباد کے جلسے چھوڑ دیتے، جہاں ہزاروں کا مجمع ہوتا ہے، تو یہاں پتہ چلتا ہے کہ حافظ غلام رسول کے پاس کوئی تسخیر کا علم ہے جو شاہ صاحب کو لے آتا ہے، سبحان اللہ کو حوصلہ۔ تو اس لیے میں کہتا ہوں لوگوں، پرچم سرنگوں نہیں ہونے دیا جائے گا۔ کیوں؟ اب میری طرف دیکھتے رہے، اب میں 4 آیات پڑھنے لگا ہوں جس کے آخر میں سین آئے گی، کیا آئے گا؟ سارے بولو، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس۔ نمبر 2، ان اول بیت وضع للناس کنتم خیر امت اخرجت للناس۔
وہ جو پیچھے افغانستان والے ہیں وہ بھی سبحان اللہ کہہ دیں ذرا. قل اعوذ برب الناس. علماء کرام معنی اور مفہوم کیا بنتا ہے؟ اس عوام کو میں کیا دینا چاہتا ہوں سنو ذرا. قرآن پہ کتب ختم، آواز نہیں، قرآن مجید پہ کتب ختم، مرکزیت کعبے پہ ختم، امت اسلام پہ ختم، ربوبیت خدا پہ ختم، نبوت مصطفیٰ پہ ختم. میرے ذوق کے مطابق سبحان اللہ نہیں ہے. ایک بات کہتا ہوں، جلدی سٹیج چھوڑنے والا ہوں. 1,24,000 انبیاء ہیں. اللہ نے کسی نبی کی نبوت اور رسالت کی قسم نہیں اٹھائی. یہ VIP پروٹوکول ملا ہے تو صرف آمنہ کے لال کو ملا ہے. اب میں لگا ہوں آپ کو سمجھا. یاسین آگے، والقرآن الحکیم آگے، انک لمن المرسلین. 1,24,000 انبیاء کے جرمٹ میں میرا اللہ قسم اٹھا رہا ہے نبوت اور رسالت کی تو صرف آمنہ کے لال کی اٹھا رہا ہے. اب میں انڈیا سے تحفہ لایا ہوں، ذرا سن لیں. میرے آقا تیری خاموشی بھی اذان، علماء کرام سمجھے ذرا. تیری خاموشی بھی اذان، نیندیں بھی تیری رت جگے، تیری حیات پاک کا ہر لمحہ پیغمبر لگے. خیر البشر رتبہ تیرا، خیر البشر رتبہ تیرا، خیر البشر رتبہ تیرا، آواز حق خطبہ تیرا، آفاق تیرے سامعین یا رحمت للعالمین. قبضہ تیری پرچھائی کا، قبضہ تیری پرچھائی کا، بینائی پر ادراک پر، پیروں کی جنبش خاک پر اور آہٹیں افلاک پر. بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ. ادھر دیکھ صوفی، میری طرف دیکھ ذرا. سچے نبی کی پہچان، 2-4 جملے کہنے لگا ہوں. سچے نبی کی پہچان، اس میں کوئی عیب نہیں ہوتا. اس کی تو ایک آنکھ بھی نہیں تھی. ایک قادیانی کہنے لگا آپ ہمارے نبی کو نہیں مانتے. میں کہا نہیں مانتا. کہنے لگا اس کا تو ذکر قرآن میں آیا. میں نے کہا کہاں ہے؟ کہنے لگا قرآن میں نہیں آیا کان من الکافرین. سچے نبی کی پہچان، اس میں عیب کوئی نہیں ہوتا. میں ایک جملہ کہتا ہوں علماء سے دعا لینے کے لیے. حضرات قرآن مجید اٹھا کر دیکھیے، ہر ورقے پر اللہ تعالیٰ نے کافروں کے خداؤں کی تردید کی ہے. یہ اندھے ہیں، یہ بولے ہیں، یہ لنگڑے ہیں، یہ لولے ہیں، یہ سن نہیں سکتے. توجہ میری طرف رکھنا ذرا. ادھر دیکھنا میری طرف، بات نکل نہ جائے. 9 گھنٹے سفر کیا، میری طرف دیکھیں ذرا. ہر ورقے پر، ہر پارے میں کافروں کے خداؤں کی تردید ہو رہی ہے. چلو جی آپ سنیں گے مولی یوسف. لیکن کسی کافر کو یہ ہمت نہیں ہوئی کہ وہ یہ کہے آمنہ کے لال کو آپ بھی اپنا خدا ہمارے ہاں پیش کریں، ہم بھی کوئی 10-20 عیب نکال دیتے ہیں. لیکن کسی نے نہیں. حالانکہ یہ بڑے ضدی لوگ تھے، انانیت والے تھے.
ان کی اونٹنی کا تھن اگر کوئی زخمی کر دیتا یہ 10-10 سال لڑتے رہتے تھے، لیکن یہاں ان کے خداؤں کی تردید ہو رہی ہے، وہ بولتے نہیں، خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، یہ نہیں کہتے کہ اپنے خدا کو بلاؤ، خدا کے لیے میرا جملہ ضائع نہ کر دینا، وہ کہتے نہیں ہیں کہ اپنے خدا کو لاؤ، ہم بھی کوئی 2-4 عیب اس میں نکال کر دکھاتے ہیں۔ سنو پنو عقل والو، آواز آتی ہے، جو میں نے نبی بنا کر آپ کی طرف بھیجا ہے پہلے اس میں تو کوئی عیب نکال کر دکھاؤ۔ سچے نبی کی پہچان اس میں عیب نہیں ہوتا۔ میں اب جملہ کہنے لگا ہوں اور کوئی بندہ سبحان اللہ سے خالی نہ رہے، بھرپور طریقے سے سبحان اللہ کی آواز آئے۔ سچے نبی کی پہچان یہ ہے، وہ کتابیں لکھا نہیں کرتے، ان پہ کتابیں اترا کرتی ہیں۔ سچے نبی کی پہچان، نوجوان سمجھیں، وہ جس جگہ کو پسند کرتا ہے وہیں وصال ہوتا ہے، اور اس کا وصال اس نے وہی جگہ پسند کی، تو اس کا وصال تو حضور کا وصال۔ ما بین بیتی و منبری، ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ۔ چلو نوجوانوں ایک جملہ دے کے جا رہا ہوں، بس کوئی قادیانی قریب رہتا ہے، کوئی محلے میں رہتا ہے یا آپ کا دوست ہے، بس اس کو یہ پوچھ لینا محمدی بیگم کا کیا قصہ ہے، نہیں سمجھ آئی، اس مرزائی سے پوچھ لینا محمدی بیگم کا کیا قصہ ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں پنو عقل والو، یہ عقیدہ بنا لو، یہ عقیدہ بنا لو، حضور اللہ کے آخری نبی ہیں، خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد نبوت اور رسالت کا دروازہ بند ہو چکا ہے، جو دعویٰ نبوت کرے وہ کذاب ہے، وہ دجال ہے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ کیوں؟ اللہ ہماری مشکل کشائی کے لیے کافی ہے، محمد ہماری رہنمائی کے لیے کافی ہے۔ جو ختم نبوت کا منکر ہے وہ کون ہے؟ آواز ہی نہیں آئی، کون ہے؟ نہیں، میں جو جملہ کہتا ہوں اس کا جواب ہے، جو حضور کی ختم نبوت کا منکر ہے وہ کون ہے؟ اونچی کہہ دو، وہ کافر ہے، وہ دجال ہے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اس لیے میرے بھائیو عقیدہ بنا لو، اس عقیدے کی بنیاد پر آسمانوں سے آسمانوں والا تمہیں روٹی بھی دے گا، بوٹی بھی دے گا، کاریں بھی دے گا، بہاریں بھی دے گا، مرنے کے بعد آپ کے جنازے میں سرور بھی لائے گا، قبر میں نور بھی لائے گا۔ وآخر دعوانا